بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک عابد و زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل، بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اسے گنہگار اور فاسق و فاجر نے دیکھا کہ وہ نیک بندہ ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے، بادل کے ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ بیٹھا؟ یہ خیال آتے ہی اس عابد نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس گنہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی، اور اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے عمل اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، شاید اللہ کے ہاں ایک اچھا عمل کرنے سے وہ اللہ کے ہاں آپ سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔